السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالانبیاء فاروقیہ چینل کی طرف سے آپ سے سہیل احمد فاروق مخاطب ہیں۔ آج آپ کے سامنے لا علاج مریضوں کے لیے ایک اکابرین کا ایسا عمل مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بحر الاذکار کے اندر یہ عمل لکھا ہے اور بڑا باکمال عمل ہے۔ الحمدللہ کئی مریضوں پر اس کو آزمایا بھی ہے، بہت سارے مریضوں کو اس کے ذریعے شفا ہوئی ہے۔ وہ مریض جو کینسر کی وجہ سے یا وہ مریض جو لا علاج بیماری جن کا علاج ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے ان کے لیے یہ عمل ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، تقریباً 114 صورتیں، 114 صورتوں کی آخری آیات کا عمل ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ جن لوگوں نے عمل کو کیا ہے، کچھ ہمارے ایسے ساتھی ہیں جن کا تعلق کراچی سے ہے اور آغا خان والوں نے جواب دے دیا ان کو، الحمدللہ ثم الحمدللہ انہوں نے اس عمل کو کیا۔ کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے اس کو بجائے عام پانی کے زمزم کے اوپر پڑھائی کی اس کے بعد اس کو استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے وال بند تھے، ہارٹ کے بند وال اللہ نے کھول دیے، اور اسی طرح بہت سارے اور امراض کے اندر بھی جو ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں نے استعمال کیا ہے، مریضوں نے استعمال کیا ہے۔ تو سوچا آج آپ کے سامنے اس عمل کو شیئر کر لوں۔ عمل کس طرح ہے؟ عمل کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ باوضو حالت کے اندر یا مریض خود بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر مریض نہیں پڑھے تو اس کے کوئی قریب کے جو اس کے گھر والے ہیں کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ باوضو حالت کے اندر قبلہ رخ بیٹھ جائیں، اس کے بعد قرآن کریم کی جو 114 صورتیں ہیں، ہر صورت کی آخری آیت کو پڑھنا ہے۔ اگر مریض قریب ہے تو بہت فائدے والی بات ہے، اگر مریض قریب نہیں ہے تو پانی رکھ لے، اپنے قریب زمزم رکھ لے یا پانی رکھ لے اور ہر آیت کو پڑھے، اس کے بعد اس پانی پہ دم کرے۔ ایک مرتبہ ساری آیتیں پڑھنی ہے، اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور جو آیتیں سجدے والی ہیں قرآن کریم کے اندر، سجدے والی جو آیتیں آخری آیتیں آ رہی ہیں ان آیتوں پر سجدہ بھی کرنا ہے۔ تو اگر مریض قریب ہے تو ساتھ میں مریض پر بھی دم کرتے رہیں، پانی پر بھی دم کرتے رہیں، تو یہ 114 تقریباً دم ہو جائیں گے۔ 114 دفعہ دم پانی پر ہو جائے گا، 114 دفعہ دم مریض پر ہو جائے گا۔ پھر اس پانی کو استعمال کروائیں، کوشش کریں یہ عمل بدھ والے دن کریں، بدھ والے دن یہ پانی تیار کر لیں، پورا ہفتہ مریض کو پانی پلاتے رہیں، 5 لیٹر کے قریب جو ہے وہ پانی بنا لیں، اور بدھ سے بدھ یہ مریض پیتا رہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اگلے بدھ پر جو ہے اسی طریقے سے نیا پانی ہو، اور نئے پانی پر اسی طریقے سے جو ہے پھر پڑھائی کر لی جائے۔ پڑھائی کرتے ہوئے اس بات کا خیال ہو کہ باوضو حالت میں پڑھائی کرنی ہے، قبلہ رخ بیٹھ کر پڑھائی کرنی ہے۔ پڑھائی کے درمیان کوئی گفتگو، کسی قسم کا موبائل وغیرہ استعمال نہ ہو کہ موبائل پہ، فون پہ بات چیت یا عام بات چیت، بلکہ یکسوئی کے ساتھ پڑھائی کی جائے۔ اور بہت بہتر رہے گا کہ اگر مریض قریب ہو، مریض پہ بھی دم ہو، پانی پہ بھی دم ہو۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ یہ 5 ہفتوں تک پانی پلائیں۔ مریض کا جو بھی مرض ہوگا، خواہ وہ کینسر ہے، خواہ وہ کسی بھی اعتبار سے اس کو شوگر کا مرض ہے، بلڈ پریشر کا مرض ہے، یا ایسا لا علاج مرض ہے جس کا سارے ڈاکٹروں نے، حکیموں نے، سارے اطباؤں نے جواب دے دیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے حیرت انگیز طور پر شفا من جانب اللہ ہے۔ مریض کو شفا ملے گی، مریض ٹھیک ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی یہ عمل بتائیں، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ خیر کی بات کسی تک پہنچانا انشاءاللہ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، صدقے کا ثواب ہے۔ اور دوسری گزارش آپ سے یہ بھی ہے کہ ہمارے اس چینل کو دارالانبیاء فاروقیہ کو سبسکرائب بھی کریں، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور ہمارے وہ ساتھی انشاءاللہ جو ہمارے ساتھ ہمارے گروپ میں جوائن ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ عمل بالکل نایاب ہے اکابرین کا لکھا ہوا۔ اور پچھلے دنوں میرا پشاور جانا ہوا تھا، وہاں پہ مولانا قاسم، مفتی قاسم بجلی کا صاحب پشاور والے انہوں نے مجھ سے یہ گزارش کی کہ اس عمل کو جو ہے امت میں عام کریں، کیونکہ ان کی جو تصنیف ہے بحر الاذکار، اس کے اندر یہ عمل لکھا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے، اور
مجھ فقیر کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔